أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن آته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. آج کی یہ مجلس پھر سے ترہیم ہے شہید شاکر علی. اللہ سبحانہ وتعالی انہیں غریق رحمت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی فیملی حاجی مرزوق، ان کے سارے اہل خانہ، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صبر جمیل انشاءاللہ عنایت فرمائے. اور ان کی یہ برسی کی مجلس ہے، اور ہم نے جس آیے کریمہ کا انتخاب کیا وہ بھی شہید کی عظمت کے سلسلے میں ہے. فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں آپ انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا. اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک کچھ اموات ایسی ہیں کہ جو بہت پسند ہیں اللہ کو، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تمہیں تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، جس طرح تقوی الہی اختیار کرنے کا حق ہے تمہیں اس طرح. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت تک تمہیں نہیں مرنا ہے، خبردار مت مرنا اس وقت تک جب تک تم حالت تسلیم میں نہ ہو، جب تک تم صحیح معنوں میں مسلمان نہ ہو، اس وقت تک تم نے نہیں مرنا ہے. یہ ہدایت کی گئی ہے اسلام کی طرف سے، یہ رہنمائی کی گئی ہے اسلام کی طرف سے.
کہ مجلس ترحیم یہی ہوتی ہے کہ ہم ترحیم میں ذکر اللہ کا کرتے ہیں، ذکر معصومین کا کیا کرتے ہیں، چونکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے، مرحوم بھی خوش ہے، مرحوم کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی خوش ہیں، مرحوم کو بھی ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ غم ایسا ہے کہ جس کی دوا نبی کے پاس ہے، علی کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، ان کے ذکر سے، ان کے تذکرے سے، اس وجہ سے کہ ان کا تذکرہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے، اللہ کے رسول کا ذکر بھی عبادت ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے آراستہ کیا کرو، چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرحوم جب اتنا عظیم ہدیوں کی صورت میں ثواب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتہ ہے آج تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، اور یہ بہت زیادہ حسن انتخاب جس کو کہا جائے کہ ہم اپنے سارے غم جتنے ہیں بھول جاتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تصدق میں، اور ان کی ان فضائل اور ان کے مصائب کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے پاس وسیلوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کربلا جیسی نعمت موجود ہے، ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ موجود ہے، جو اس کو ہم دیکھتے ہوئے کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہو۔ شہادتوں کے نمونے ہمارے پاس ہیں، کرامتوں کے نمونے ہمارے پاس ہیں، شجاعتوں کے نمونے ہمارے پاس ہیں، سخاوتوں کے جلوے ہمارے پاس ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے جلوے اور جس کے نظارے اور جس کے نمونے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مکتب پہ کیا کرم کیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم جب بھی یاد کرتے ہیں اپنی یاد نہیں کرتے، یاد اللہ کی کرتے ہیں، یاد معصومین کی کیا کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرحوم بھی خوش ہوتا ہے، مرحوم کے اہل خانہ بھی خوش ہوتے ہیں، ساری دنیا عبادت میں شامل ہوا کرتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی خاطر ویسے بھی مومنین کا جب انتقال ہوتا ہے، اس انتقال میں حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہوا کرتا ہے، فرشتے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں، کامل الایمان ہو کے مرا کرتا ہے، مستکمل الایمان ہو کے اس دنیا سے جایا کرتا ہے، توبہ تائب ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے، فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دے کر اس دنیا سے روانہ کرتے ہیں، قبر میں اس کے لیے 2 بابان من الجنہ، قبر میں اس کے لیے اللہ 2 باب جنت کے کھول دیتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک 3 موتیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صاحبان ایمان تمہیں تقوی الہی کو جو ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے، حق تقاتے جو ہے نا فرمایا گیا، جس طرح تمہیں تقوی الہی کو اختیار کرنے کا حق ہے،
اور پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے اس وقت تک نہیں مرنا ہے جب تک تم تسلیم کی منزل پر نہ ہو۔ تسلیم کی منزل یعنی کیا ہے کہ جب تک تم ٹوٹل سبمیشن کی منزل پر ہو۔ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ انسان آئے اور کھا پی کے چلا جائے، یہ زندگی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ کھانے پینے کا نام فقط زندگی نہیں ہے، مال و اسباب کا نام زندگی نہیں ہے، فقط ہائی ٹیک کا ہو جانا یہ زندگی نہیں ہے، مال و دولت کا آ جانا یہ فقط زندگی نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک ہدف کہ جو ہدف اور مقصد الہی ہے اس کو فالو کرنے کا نام حقیقی زندگی ہے، آئیڈیل زندگی جس کو کہا جاتا ہے۔ ورنہ کھا پی کے تو بہت سارے جانے والے ہیں، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ آئیڈیل زندگی کی طرف اسلام نے متوجہ کیا کہ تمہاری کامیابی، سکسیسفل لائف جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مت مرنا۔ حالانکہ مرنے سے تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو مرنے سے انکار کر سکے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اٹ از ڈیزگنیٹڈ، یہ فیصلہ ہے اور یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری، ایک دن تم نے اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے نہیں جانا ہے، دیر ہے یا سویر، باہر کیف ایک دن اسے اپنے اللہ کے ہاں لبیک کہنا ہے، اپنے اللہ کے ہاں اس نے پیش ہونا ہے۔ اب پیش ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، یہ ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس کو بتا دیا، فَلَا تَمُوتُنَّ، ادھر سے کہا مرنا بھی ہے، ادھر سے کہا مرنا بھی نہیں ہے۔ وَمَا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نفس نے موت کے ذائقے کو لینا ہے، موت کا ذائقہ اس نے لینا ہے، اور تم کبھی موت سے فرار نہیں ہو سکتے ہو۔ انسان کب موت سے جو ہے نا وہ انسان کہے کہ نہیں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایسے میں حضرت اسرائیل آئے اور اس کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا، یا نبی اللہ، یہ جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ تو حضرت اسرائیل تھے۔ کہا کہ مجھے اس ہوا کو حکم دیں کہ مجھے انڈیا کی جو ہندوستان کی زمین ہے وہاں پہ چھوڑ گئے، اس مجھے خوف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان نے حکم دیا ہوا کو اور انہیں وہ انڈیا کی زمین، آگے دیکھا تو حضرت اسرائیل موجود۔ کہا میں بہت حیران تھا، اللہ نے مجھے کہا تھا تیری روح کو ہم نے یہاں قبض کرنا ہے، اور میں نے تمہیں ہزاروں مائل جو دور میں نے دیکھا، اور مجھے تعجب ہوا اس بات پہ کہ یہ تو کس طرح یہاں پہنچے گا۔ کوئی انسان موت سے فرار نہیں کر سکتا ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے، موت باہر کے اس کو آنی ہے۔ انسان کیوں نہیں اپنا، جب موت انسان کو آنی ہے، بہت سارے جو انسان کے مسائل ہیں، بہت سارے، جتنے انسان کے اخلاقی فساد ہیں، جتنے انسان کے دینی فساد ہیں، جتنے انسان کے عقیدتی فساد ہیں، وہ بہت سارے، میں آپ کو 90% کہتا ہوں موت کی غفلت کی وجہ سے۔ جب انسان کو پتہ ہو جائے موت، مجھے ایک دن اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا اور منوں مٹی کے نیچے جانا ہے، مجھے 1-2 کلو مٹی نہیں ہوگی، منوں کے حساب سے جو ہے نا وہ مٹی ہوگی، اس کے نیچے مجھے جانا ہے۔ انسان کیوں نہیں اپنی توجہ کرے، اصلاح کیوں نہیں انسان کرے، اصلاح نفس کرے، اصلاح ذات کرے، خود سازی کرے، سیلف بلڈنگ کرے، اپنے گھر والوں کی تعمیر و ترقی کرے، خانوادہ سازی کرے،
اس کے بعد اس کو حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ معاشرہ سازی کی منزل پر جو ہے نا وہ آ جائے۔ یہی ہے یاد موت جب انسان میں آتی ہے، یرق القلب، انسان کا جو دل ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے۔ سختی جو ڈاگمیٹک ہوتا ہے نا کہ انسان سٹون بنا ہوا ہوتا ہے، پتھر کی طرح ایک انسان کا دل ہوتا ہے، یاد موت اس سے رقیق القلب بنا دیتی ہے۔ یہ یاد موت انسان کی خواہشات کا، بہت ساری جو انسان کی انر ڈیزائرز ہوتی ہیں، اسی یاد موت سے جو ہے نا وہ خواہشات نفسانی کم ہو جائے کرتی، انسان کی لالچ کم ہوتی ہے، انسان کی طمع کم ہوتی ہے۔ کس طرح انسان ہے بالآخر جو ہے نا اس نے جانا ہے اپنے اللہ کو لبیک کہنا ہے۔ کیسے مجھے اپنے اللہ کو لبیک کہنا ہے، مجھے کس انداز سے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے؟ آئیڈیل لائف کی طرف متوجہ کیا قرآن نے، آئیڈیل زندگی کی طرف قرآن نے متوجہ کیا۔ تمہیں نہیں مرنا اس وقت تک جب تک تم حالت تسلیم، جب تک تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے اس وقت تک نہیں مرنا جب تک تم صحیح معنوں میں مسلمان۔ صحیح معنوں میں مسلمان کون ہوتا ہے؟ حالت تسلیم میں کون ہوتا ہے؟ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک میں رہے گی اس وقت تک یہ حالت تسلیم نہیں ہے۔ جب تک اس میں شریعت کی پابندی نہیں اس کے میں حالت تسلیم نہیں ہے۔ جب تک اس میں قانون الہی کا احترام نہیں ہے اس میں حالت تسلیم نہیں ہے۔ جب تک اس میں واجبات کی ادائیگی نہیں ہے اس وقت اس میں حالت تسلیم نہیں ہے۔ جب تک وہ محرمات الہیہ سے دور نہیں ہوتا ہے اس میں حالت تسلیم نہیں ہے۔ حالت تسلیم کا مطلب یہ ہے، جس طرح فرمایا گیا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ یہ سٹیجز ہیں تسلیم کے، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, that is tasneem, that is submission۔ فرماتے ہیں اسلام کا مفہوم تمہیں بتاؤں، اسلام کا معنی تمہیں بتاؤں، اسلام کا مفہوم کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، what is the significance of اسلام، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اسلام کا مطلب یعنی یہ ہے کہ تسلیم ہو جائے، اپنے اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے اور یقین کے ساتھ تسلیم ہو جائے اور یقیناً اقرار کرے۔ فقط ہاں جی نہیں جی ایسی مننے جناب، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اقرار کرنا چاہیے، وربل ایکسپریس کرنا چاہیے، آپ کو ادا کرنا چاہیے، اقرار کے ساتھ آپ کو ادائیگی کرنی چاہیے۔ والاداء هو العمل، فقط ادا نہیں کرنا ہے زبانی کلامی، بلکہ آپ نے عمل اور کردار کے ذریعے بتانا ہے، عمل کے ذریعے، تب آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے احکام کے سامنے سپردگی نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے، سبمیشن نہیں ہے، تو کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا سبمیشن کے منزل پر نہیں۔ جو اللہ نے احکام کہے ان احکام کے اوپر بھی عمل کرنا ہے تم نے، تب جا کے تسلیم کی منزل آئے گی۔ ان کے اوپر یقین بھی کرنا ہے، ان کے اوپر جو ہے اقرار بھی کرنا ہے، نہ فقط اقرار کرنا ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے، تب انسان جا کے صحیح معنوں میں۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے اس وقت تک نہیں مرنا ہے جب تک تم حالت تسلیم میں نہیں۔ اسلام کی حالت کیا ہے؟ یعنی تسلیم کی منزل پہ ہو کے جانا ہے۔ تم نے اس وقت تک نہیں مرنا جب تک حالت تسلیم نہ ہو، تم نے اس وقت تک نہیں مرنا ہے جب تک حالت یقین نہ ہو، تم نے اس وقت تک نہیں مرنا ہے جب تک حالت اقرار نہ ہو، تم نے اس وقت تک نہیں مرنا ہے جب تک حالت ادا نہ ہو، تم نے اس وقت تک نہیں مرنا ہے جب تک حالت عمل نہ ہو۔ اللہ سے توفیق مانگو،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت تک نہیں مرنا، صحیح معنوں میں مسلمان ہو کے جانا ہے، حالت تسلیم کے ساتھ جانا ہے، حالت یقین کے ساتھ جانا ہے۔ شک نہیں تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، نہ شک تمہارے عقائد میں ہونا چاہیے، نہ شک تمہارے اعمال میں ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ۔ اس یقین میں سے ایک موت جو ہے نا وہ موت ہے، الموت حق، انسان جو ہے نا ایک دن جانا ہے اس نے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو شخص حالت تسلیم میں جاتا ہے، ٹوٹل سبمیشن کی صورت میں جاتا ہے، اللہ کو یہ موت بہت پسند ہے۔ It is so great۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موت کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوسری موت اللہ کو پسند ہے جب انسان علم کے ساتھ، جب انسان علم کے حصول میں، وَمَنْ يَخْرُجْ، جس طرح فرمایا ارشاد فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس دوران جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اگر کوئی علم کے سلسلے میں، علم کی تلاش میں، علم کے حصول کے لیے جاتا ہے اور اس دوران اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے he is sitting on the pulpit, he had the turban، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے علم کے حاصل کرنے میں، اس کی دکھی انسانیت کی خدمت کے سلسلے میں جو شخص بھی علم کا حاصل کرتا ہے، وہ علم کہ جس سے انسانیت کو منفعت ہو، انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ ایک جغرافیہ پڑھ کے، سروے کر کے، الجبرا پڑھ کے، جیومیٹری پڑھ کے، فارمیسی پڑھ کے، جو ہے نا مثلا جو ہے نا آپٹومیٹری پڑھ کے، یا اکاؤنٹنسی پڑھ کے، جتنے بھی علوم ہیں، اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کے مصرف میں لاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وقت ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی وہ ماشاءاللہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہے، انہوں نے جو امامہ پہنی، sitting on the pulpit and he is just wearing out، he has the امامہ and he has the turban، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، دکھی انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، اور یہ وہی ساری اس حدیث کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ علم کا جو حصول ہے وہ واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر، اور بعض جگہ روایت میں مسلمہ بھی ہے، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے، فریضہ ہے۔ فریضہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ حدیث سے نکالا ہے۔ کس طرح فریضہ ہے؟ جس طرح نماز پڑھنا فریضہ ہے، جس طرح روزہ رکھنا فریضہ ہے، جس طرح حج کرنا فریضہ ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فریضہ ہے، جس طرح خمس دینا فریضہ ہے، اسی طرح علم کا حصول بھی واجب ہے، علم کا حصول بھی فریضہ ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی ہے، علم کے حصول میں، علم کی ترویج میں، تشہیر علم میں، نشر و اشاعت علم میں، لوگوں کو ہدایت کرنے میں، سب سے بڑا عظیم کام جو ہے نا، سب سے بڑا عظیم کام، دنیا کا سب سے عظیم ترین جو کام ہے، لوگوں کی ہدایت ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی بہتر جو ہے نا پروفیشن نہیں ہو سکتا ہے،
اس سے بڑھ کر کوئی بہترین کام نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے اجر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ یا علی، اے علی، اگر آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک آدمی ہدایت پاتا ہے، ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ کس کس چیز پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے تمہاری ہدایت سے اگر کوئی ہدایت پا جائے، تمہاری تبلیغ سے اگر کوئی ایک فرد ہدایت پا جائے، اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی کام نہیں۔ مقدس ترین فریضوں میں سے جو ہے نا ایک فریضہ ہے، وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اس کا اجر بندوں میں نہیں، اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ اجر دیتا ہے اس کے وہ کیا ہے، اس کا اجر جو ہے نا بے حساب ہوا کرتا ہے، اس کے اجر کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہے تیسری موت، یہ بھی موت اللہ کو بہت پسند ہے کہ راہ علم میں ہو، راہ ترویج میں ہو، راہ تبلیغ میں ہو، راہ ہدایت میں ہو۔ That is very profound، بہت زیادہ جو ہے نا وہ عزت اور عظمت والی ہے۔ یہ موت بھی فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر جو ہے نا اللہ کے پاس محفوظ ہے اس شخص کا۔ آپ خدمت کر رہے ہیں دین کی، آپ خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، آپ خدمت کر رہے ہیں انسانوں کی، لوگوں کو تبدیل کرنا، لوگوں کے مائنڈ کو تبدیل کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی اس شخص کو کہ جو بھاگا ہوا ہے، العبد العابق، جس طرح روایت میں حضرت موسیٰ کو، یہ میرے استاد نے مجھے سنائی، ان کو استاد نے انہیں سنائی، کیا حدیث کہ اگر میرا بھاگا ہوا آدمی، بھاگا ہوا العبد العابق، وہ کہ جو مفرور، فرار ہو جاتے ہیں، بعض غلام بھاگ جاتے ہیں، فرمایا کہ اگر بھاگا ہوا شخص، بھاگا ہوا بندہ اگر تم، یعنی جو میرے در سے دور ہو گیا ہے، دین سے دور ہو گیا ہے، شریعت سے دور ہو گیا ہے، اللہ سے دور ہو گیا ہے، احکام سے دور ہو گیا ہے، فرمائے کہ العبد العابق، اگر کسی بھاگے ہوئے بندے کو جو شخص واپس لاتا ہے، فرمائے کہ موسیٰ اگر تم میرے بھاگے ہوئے بندے کو واپس لاؤ تو میں تمہاری 70 سال کی نمازوں سے بہتر سمجھتا ہوں۔ 70 سالوں کی نمازوں سے افضل ہے۔ 70 سال، more than 70 years of worship، not me, not yours۔ حضرت موسیٰ کی عبادت ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اس حدیث میں بتایا گیا کہ ہمارے بھاگے ہوئے بندے کو جو ہمارے در پہ لے کے آتا ہے، لوگوں کو بھگانا نہیں ہے، بھاگے ہوئے کو واپس لانا ہے، یہ شان ہے ایک بندے کے، مبلغ کی یہ شان ہوتی ہے، ہدایت کرنے والے کی یہ شان ہوتی ہے۔ لوگوں کو بھگانا نہیں ہے، بھاگے ہوئے کو بلکہ واپس لانا ہے، در الہی پہ لے کے جانا۔ آج تم کیوں بھاگے ہوئے؟ وہ تو بہت رحیم ہے، وہ تو بہت کریم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں دور نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا گناہ کبیرہ جس کو کہا جاتا ہے، گناہ عظیم جس کو کہا جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے، تمہیں آنا چاہیے۔ تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں جیسے ہیں، تمہارے گناہ اگر آسمان کے ستاروں کی تعداد جتنے ہیں، اس کی رحمت پہلے ہے، اس کا غضب بعد میں ہے۔ اس طرح آپ دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں،
یا من سبقت رحمتہ غضب، اے وہ ذات جس کی رحمت پہلے ہے اس کے غضب سے. اس کی رحمت ہے پہلے، وہ رحمت ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، وہ بہت زیادہ. اسی وجہ سے فرمایا کہ تم چاہتے ہو مجھے تلاش کرو کہ میں کہاں پہ ہوں، میں وہاں ہوتا ہوں جہاں ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، جہاں شکستہ دل ہوا کرتے ہیں، جہاں عجز و انکساری کے ساتھ مجھے پکار رہے ہوتے ہیں. انا جلیس من ذکرنی، میں اس کے پاس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کی صدائیں ان کے زبانوں سے یا رب کہہ کے جو ہے نا پکارا کرتے ہیں. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، فرمایا کہ جو میرے بندے عابد کو، میرے بھاگے ہوئے غلام کو واپس لے کر آتا ہے، 70 سال سے زیادہ کی عبادت کے میں اسے ثواب دیتا ہوں. فرمایا میری اور آپ کی عبادت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کی عبادت ہے. 70 سال کی حضرت موسیٰ کی عبادت ہے. کتنا بڑا اجر ہے. راہ تبلیغ، راہ ہدایت، لوگوں کو کھینچ کے اللہ اور معصومین کے دروازے کے اوپر لے کے آنا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اس کا اجر اللہ کے، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تیسری موت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یا دوسری آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یا شان عظمت اور شہادت کی عظمت کے سلسلے میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے خریدا ہے، مومنین کی جانوں کو خریدا، مومنین کے مالوں کو خریدا تاکہ اس کے بدلے میں جنت دے. رائے خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، جہاد کے سلسلے میں کبھی کام آتے ہیں، کبھی یہ قتال کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو تورات میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟ تاریخ وفا بندوں سے شروع نہیں ہوتی ہے، تاریخ وفا اللہ سے شروع ہوتی ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ. تم خوش ہو جاؤ. اس پہ بشارت دی اللہ نے، بشارت دی اللہ سبحانہ وتعالی. سورہ آل عمران میں جو ہے اس میں بہت فرحین بما آتا اللہ، یعنی کیا ہے؟ وہ خوش ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مسرور و شادمان و فرحان اللہ کی اس عنایت پر کہ جو شہادت والی ہے. پھر کیا ہے؟ وہ زندہ ہوتے ہیں. احیاء عند ربہم یرزقون. وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس زندہ ہے. they are alive. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے. we don't know. نگاہ وہی ہو تو سب چیزیں پتہ چلتی ہیں. نگاہ برزخی انسان کی اگر بیدار ہو، آپ بھی اپنے شہیدوں کو وہ زندہ دیکھ سکتا ہے. نگاہ برزخی اگر انسان کی مردہ ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
یہی آنکھیں اگر جو سالم ہیں ان کا بھی منیمم اینگلز ہوتا ہے، میکسیمم اینگل ہوتا ہے. یعنی اگر مثلا جو ہے یہی آنکھیں ہیں انسان کی صحیح سالم ہیں، اگر مثلا کتاب کو یہاں پہ لا کر رکھ دیا جائے تو نہیں پڑھ سکتا ہے انسان. کتاب اتنی دور پڑھی ہو تو وہاں پہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. منیمم میکسیمم اس کے جو ہے نا وہ اینگلز ہوا کرتے ہیں. رات کا اندھیرا ہو انسان نہیں پڑھ سکتا ہے، آنکھیں سالم ہیں، اندھیرا ہے، اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتا ہے. دیوار کے پیچھے مثلا انسان نہیں پڑھ سکتا ہے، جہت بھی چاہیے، سامنے ہونا چاہیے، پوچھے جو ہے نا کیا پڑھے گا. آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن موانع ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں رکاوٹیں. اسی طرح انسان کے دل کی آنکھیں ہوتی ہیں. دل کی آنکھیں جب انسان حب ذات میں گرفتار ہوتا ہے، دل کی آنکھیں جو ہے نا وہ بینا نہیں ہوتی ہیں، وہ اندھی ہوا کرتی ہیں. جب انسان حب جمال میں ہوتا ہے تو انسان کی جو دل کی آنکھیں مردہ ہوا کرتی ہیں. دل کی آنکھیں زندہ ہوتی ہیں تقوی پروردگار سے. تقوی پروردگار ہے تو انسان کی دل کی آنکھیں وہ دیکھ سکتا ہے. پھر یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس کی دل کی آنکھیں زندہ ہیں وہ دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کا نظارہ کر سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں دیکھ سکتا ہے. مومنین اس وقت کس عالم میں ہیں، منافقین پہ کیا کیا سزا ہو رہی ہے، شہدائے عزیز جو ہیں نا ان کی اس وقت عالم کیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. اگر اس کی آنکھیں برزخی ہیں، برزخی آنکھیں چاہیے، دل کی آنکھیں روشن ہونی چاہیے. کیا وہ دیکھ سکتا ہے؟ یس. دنیا میں دیکھ سکتا ہے؟ بالکل. مرنے سے پہلے دیکھ سکتا ہے؟ بالکل، مرنے سے پہلے بھی دیکھ سکتا ہے. اس وقت مردوں پہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت مرحومین پہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت مرحومین پہ کیا گزر رہی ہے، اس وقت مرحومین کس عالم میں ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے. ہمارے علماء کے واقعات ہیں، میں ٹائم چونکہ تمام ہو گیا میں اس میں، ورنہ میں آپ کو کچھ ایک دو احادیث بھی سناتا، زمانے کے حالات بھی بتاتا، لیکن چونکہ اسکیجول ہوتا ہے، ٹائم تمام ہو گیا ہے. اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دل کی آنکھیں جس طرح یہ آنکھیں اگر اس کے رکاوٹیں ہیں بالکل ٹھیک ہیں، رکاوٹیں اگر آ جائیں، اندھیرے کی رکاوٹ آ جائے، میکسیمم اینگلز کی جو ہے رکاوٹ آ جائے، جہاد کی جو ہے نا ڈائریکشن کی اگر اس میں معنی بن جائے، آنکھیں سالم ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. اسی طرح دل کی آنکھیں موجود ہیں حب ذات کی وجہ سے، حب اقتدار کی وجہ سے، حب جمال کی وجہ سے، حب جلال کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، حرام کاموں کی طرف سے، واجبات الہی کو انجام نہ دینے کی وجہ سے. یہ دل کی آنکھیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہیں. جنہیں اللہ نے تقوی الہی اور بصیرت وہی دل کی آنکھ ہوتی ہے، بصارت یہ ظاہری آنکھیں ہیں. اللہ سے آپ کیوں دعا کرتے ہیں یا دعاؤں میں کیوں مکارم اخلاق، پروردگار تو مجھے بصیرت عطا فرما، بصیرت عطا فرما، میری دل کی آنکھوں کو کھول دے، میرے دل کے جلووں کو تو کھول دے، میرے دل کے نظاروں پہ تو نظارہ فرما. کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے پروردگار تو مجھے بصیرت عطا فرما، یعنی دعا آپ کرتے ہیں. بصیرت کیا ہے؟ بصیرت یعنی دل کی آنکھ کا زندہ ہونا، دل کی آنکھ کا دیکھنا،
دل کی آنکھوں سے جو موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، اس کا دور ہونا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو یہ بھی موت جو ہے جو شہادت کی ہے، شہادت کی اللہ کو تین جو موتیں ہیں بڑی پسند ہیں۔ ایک وہ جو حالت تسلیم والی ہے، ایک وہ جو حالت تعلیم والی ہے، ایک وہ کہ جو حالت شہادت والی ہے۔ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ شہادت کا درجہ تو وہ ہے کہ جو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو، جتنے بھی ہیں حقوق اللہ، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا سر حوران جنت کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اسے اللہ کے فرشتے استقبال کر کے سلام علیکم، سلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں۔ ایک خاص پروٹوکول، ایک خاص تشریفات کے ساتھ جو ہے جنت میں لے کے جایا جاتا ہے۔ شہداء اس کے استقبال کے لیے، اللہ کے پاک لوگ اس کے استقبال کے لیے۔ شہید کی موت یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف اس کی بالین پہ نہ بیٹھے ہوں، اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ابو الشہداء ہمارے امام زمان ہیں، مولا اور آقا ہیں، شہیدوں کے وارث، شہیدوں کی وراثت، شہیدوں کے آقا اور مولا۔ امام زمان شہید کے سرانے ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی مرتا ہے وہ ضرور دیکھتا ہے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کو دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے اور کوئی بھی شہید ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ راہ شہادت بہت عظیم رستہ ہے، بہت اعلیٰ اور بہت جلالت اور عظمت والا رستہ ہے۔ لہذا دعا کیے کرو اللہ سے کہ اللہ شہادت کی موت نہ کہ یہ ہے کہ انسان بستر کے اوپر پاؤں رگڑ رگڑ کے جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ شہادت کی عظمت، شہادت کی جو موت ہوتی ہے، یہ اللہ اپنے مقربین کو دیا کرتا ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو دیا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ شہادت ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ شہادت کے لیے پہلے شہید ہونا پڑتا ہے۔ اگر اس کا کلمہ شہادت ٹھیک ہے، اور اگر کلمہ وہ شہادت حضور کی منزل پر آ گیا ہے اور شہود کی منزل پر آ گیا ہے، تب کہیں اسے شہادت مل سکتی ہے، ورنہ شہادت ہر ایک کو تھوڑی ملا کرتی ہے۔ شہادت کے لیے مقدر چاہیے، شہادت کے لیے عظمت چاہیے، شہادت کے لیے عزت چاہیے۔ شہادت ہر ایک کے سلسلے میں تو نہیں ہوا کرتی ہے۔ ساری شہادتیں ایک جگہ پہ آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ شہادتیں کیا ہیں؟ کربلا ہے، کربلا ہے، جہاں پہ جوان ہے، ہر ایک آ کر یہی کہتا ہے، پروردگار توفیق شہادت مانگتے ہیں اپنے مولا اور آقا سے۔ امام زمان ہیں کربلا میں امام حسین، اجازت آ کر لیتے ہیں۔ لیکن تاریخ ایک چیز، ہر ایک شہید کے سلسلے میں جب وہ اجازت آتی تھی تو امام تعارف کرتے تھے کہ نہیں، آپ جو ہے نا ہچکچاہٹ اس میں امام علیہ السلام فرماتے تھے نہیں، ابھی آپ نہیں جائیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کا امتحان بھی لیا جا رہا تھا، ان کے جذبے کو بھی پہچانے تاکہ دنیا سب کو خبر ہو جائے۔ امام علیہ السلام کو تکلفات میں تو نہیں ہوتے تھے نا، لیکن ایک جوان کے جانے سے امام نے کوئی لعت و لال نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ جب اجازت لی، فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیے۔
اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے ہمارے سارے شہید قربان ہو جائیں، ہماری ساری شہادتوں انہی شہادتوں کے گلستان سے اس وقت تشیع کی جو بقا ہے، میں سمجھتا ہوں تشیع کی بقا اسی گلستان شہادت سے ہے۔ انہی شہیدوں کے خون نے رنگ لایا ہے، شہیدوں کے خون نے، آپ پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جو گلستان آباد ہے مکتب تشیع کو، انہی شہداء کے صدقے میں ہیں، شہیدوں کی وجہ سے ہے۔ شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، شہیدوں کا خون گلستان آباد کیا کرتا ہے، گلشن آباد ہوتے ہیں اس سے، گلشن تشیع جو آباد ہے انہی شہداء کے۔ اور ہماری تاریخ اس بات پہ شہداء کے خون سے چھلک رہی ہے پوری اس وقت۔ شہداء کا خون ہے زندہ اور جاوید ہے، شہداء کا خون ہے جس کی تڑپ ہمیشہ باقی رہا کرتی ہے۔ شہید کو اللہ وارث ہوا کرتا ہے، شہید کی فیملی کا اللہ وارث ہوا کرتا ہے۔ شہید کی فیملی کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جوان پیدا ہوتے ہیں، دلیر پیدا ہوا کرتے ہیں، شجاع پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جس فیملی سے شہید ہوتا ہے، جس قوم سے شہید ہوتے ہیں، وہ قوم برباد نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ آباد رہا کرتی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ کے حبیب کا، معصومین علیہ السلام کا۔ اس فیملی سے اللہ جوان، شجاع جوان پیدا کیا کرتا ہے، بہادر قسم کے جوان اس میں آتے ہیں۔ وہ جوانوں سے بھرپور رہا کرتی ہے، جوانیوں سے بھرپور رہا کرتی ہے۔ لہذا شہداء کی فیملی سے میں یہ کہوں گا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہاری سرپرستی کا، وہ سرپرستی کرتا ہے۔ پورا جو ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو تراوت ہے، اس میں جو جذبہ ہے، اس میں جو روحانیت ہے، انہی شہیدوں کی وجہ سے۔ یہ شہید جتنے ہیں سارے کے سارے کربلا سے درس زندگی لیتے ہیں۔ ہمارے جوان، انہیں اگر دیکھا جائے تو یہ سارے درس زندگی لیا کرتے ہیں۔ جوانوں کے لیے یہ بہت عظمت والی ہے۔ میں ایک بات کہہ کے تمام کر رہا ہوں کہ امام نے جوان کو بھیجتے ہوئے یہ جملے کہے تھے، پروردگار تو شاہد رہنا، تو گواہ رہنا، میں اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں تیرے رسول کا مشابہ ہے۔ جب کبھی ہمیں پیغمبر کی زیارت کے لیے تڑپ پیدا ہوتی تھی تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اس انداز کے ساتھ بھیجا کہ جب حمامہ ہے تو رسول خدا کا ہے، تلوار ہے تو رسول خدا کی ہے، راہوار ہے تو رسول خدا کا ہے۔ پورا ہم شکل رسالت، شبیہ رسالت، اور بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ دوڑتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا بابا آپ پیچھے؟ فرمایا جب تک میں نظر آتا رہوں میری طرف تم نے نگاہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آخری مرتبہ جب گئے ہیں اس کے بعد یہ جملہ جو باقی شہداء کا تھا، علی اکبر کا نہیں تھا۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہہ دیا، علیک منی سلام یا ابتا، بابا یہ آپ غلام کا یہ آخری سلام قبول کر دیجئے، آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے جو جان غلام کی لاش پر گیا ہو اور لاش کو، سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہو، اپنی آغوش پہ رکھا ہو، جو حبیب ابن مظاہر کے، جو مسلم ابن اوسجا کے، جو سارے شہداء کی لاشوں کو اپنی آغوش میں رکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شکل پیغمبر کی لاش پہ نہ جائیں؟ لیکن جاتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں علماء اس میں لکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اب بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پہ کیسے آئے۔ دوسری بات یہ تھی
اس لیے کہ یہ ننگے شجاعت سمجھتے تھے، اس وجہ سے بھی نہیں پکارا کہ نہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب گئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے کہا بابا میرے پاس 2 جام ہیں، ایک جام میرے جد نے مجھے پلایا ہے، اب اس کے بعد مجھے کوئی پیاس نہیں، ایک جام ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے حسین بہت پیاسا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار آج کی مجلس کا ثواب، اور بالخصوص ہمارے شہید شاکر علی، پروردگار ان کے نام اعمال میں ودیعت فرما، ان کے گھر میں خیر و عافیت نصیب فرما، ان کے والد صاحب، ان کے جملہ لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد